بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل العبادة قراءة القرآن وقال عليه الصلاة والسلام يقال لحافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك إن عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو، معزز دینی بھائیوں، ہمارے آج کے اس جمعہ کے لائیو بیان کا عنوان ہے فضائل قرآن۔ یہ جملہ سننے میں جتنا بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے، حقیقت اس کی اس سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ قرآن مجید رحمان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جب پوری کائنات اللہ کی ہے، پورا نظام اللہ کا ہے، پوری بادشاہت اللہ کی ہے، اور کوئی اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں، ان کا کوئی مثال اور مثیل نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی ساتھی اور ساجھی نہیں، ایسے اللہ کا کلام بھی کتنا زیادہ فضائل کا حامل ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کلام ہیں وہ پورے بندوں کے کلام ہیں، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جو چیز اللہ سے نکلتی ہے اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جس طریقے سے اللہ کی ذات غیر فانی ہے، باقی ذات ہے، اسی طریقے سے اللہ کا یہ جو کلام ہے قرآن، یہ بھی غیر فانی ہے۔ روئے زمین کے اوپر قرآن مجید کے جو نسخے رکھے ہوئے ہیں تحریری شکل میں، وہ تو ایک دن فنا ہو جائیں گے، لیکن جو قرآن کے الفاظ اور معانی ہے، معنوی قرآن، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے اتارے جانے سے پہلے دنیا کے اندر اور بھی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف اتارے گئے تھے۔ 100 سے زائد آسمانی صحائف اور 3 مشہور آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ لیکن یہ کتابیں اپنے زمانے میں محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا، لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ روئے زمین کے اوپر انجیل کی 5 قسمیں ملتی ہے آج، یعنی انجیل 5 الگ الگ نسخوں میں ہے۔ انجیل کے ایک نسخے کا نام ہے لوقا، ایک نسخے کا نام ہے یوحنا، ایک نسخے کا نام ہے مرقس،
ایک نسخے کا نام ہے شمعون اور ایک نسخے کا نام ہے برناباس۔ یہ 5 نسخے وہ ہیں جو انجیل کے الگ الگ ناموں سے روئے زمین کے اوپر دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان 5 نسخوں کو اگر ٹوٹل کر لیا جائے، اس کا خلاصہ کر لیا جائے، تو قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان 5 الگ الگ نسخوں کے اندر ایک نسخہ دوسرے نسخے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل علیحدہ ہے، الگ ہے، سب میں ایک جیسی تعلیم نہیں۔ حالانکہ انجیل تو ایک ہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، لیکن آج روئے زمین کے اوپر انجیل کے جو 5 نسخے دستیاب ہیں، ان 5 نسخوں کی تعلیمات ہر دوسری تعلیم سے متصادم ہے اور اس کے بالکل خلاف۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹیں کی، لوگوں نے اس کے اندر اپنی جانب سے تحریف کی۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کا معاملہ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اور قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے۔ اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف بھی محفوظ ہے، اس قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ اس قرآن مجید کے اندر زبر زیر پیش کی تک کمی آج تک نہ آئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر اب روئے زمین کے اوپر کون سی طاقت ایسی ہوگی جو اس کلام کو مٹائے گی، نقصان پہنچائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے معجزات میں سے سب سے کلیدی معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر معجزات عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزے عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی نے دلائل النبوہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1200 معجزے عطا فرمائے۔ اور مواہب لدنیہ میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو 3000 معجزے دیے گئے۔ معجزہ دراصل یہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اور انبیاء کرام کے ذریعے سے انجام پانے والی وہ انہونی باتیں تھیں جو نبیوں سے ہی انجام پاتی تھی، اوروں سے نہیں انجام پاتی تھی۔ اگر وہ باتیں نبیوں سے انجام پائے جس کو ہر آدمی انجام نہیں دے سکتا تو معجزہ کہلاتی ہے، اور وہ باتیں اگر کسی جادوگر کسی کافر سے انجام پائے تو پھر وہ ارہاس کہلاتی ہے یا استدراج کہلاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے نبوت کے برحق ہونے کی دلیل کے طور پر کچھ معجزات وقتی طور پر عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی کو بھی بقول حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 3000 معجزات دیے گئے۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کے انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے ایک پیالے کے اندر اپنی انگلی ڈال دی، ایک پیالہ دودھ کو 1200 سے زیادہ کا صحابہ کرام کا لشکر پی گیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس نکلوایا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کے 3000 سے زائد معجزات ہیں۔ ان سارے معجزات میں قرآن بھی ایک معجزہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو سارے معجزوں سے اونچا ہے، کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ سارے معجزے نبیوں کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، ان معجزات کے اوپر پردے پڑ گئے، وہ معجزات بھی فنا کے شکار ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ دائمی معجزہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ قرآن مجید اللہ کے نبی کا ہمیشہ کا معجزہ۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود تو نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ جو معجزہ ہے، علمی معجزہ، لافانی اور لاسانی معجزہ قرآن مجید، یہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی ہمارے درمیان میں یہ معجزہ باقی رہے گا۔
کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ایسے ماحول میں نازل فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں لوگ عربی میں ایک سے ایک ماہر ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن عربی کی ایسی زبان میں نازل ہوا ہے کہ جو عربی مکہ مکرمہ کے عربی بولنے والوں کی عربی سے بالکل مختلف تھی، بالکل الگ علیحدہ تھی. عرب کے حضرات فصاحت اور بلاغت میں، اچھی عربی بولنے میں، عربی گرامر کو جاننے میں بہت ماہر تھے، لیکن یہ قرآن ایسی عربی میں نازل ہوا جو ایک ایک لائن کے اندر عربی گرامر کے 20 قواعد کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا. سبع معلقہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے 7 بڑے بڑے مشہور شاعروں کا عربی کلام لٹکایا گیا تھا، جسے سبع معلقہ کہا جاتا ہے. سبع کے معنی 7 اور معلقہ کے معنی لٹکی ہوئی چیز، اور وہ ایک چیلنج تھا پوری دنیا کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی اس جیسا کلام عربی کا بنا کر پیش کر سکتا ہے تو پیش کر دے. جب قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عمر جاؤ اور جا کر سبع معلقہ کے بازوں میں اس صورت کو لکھ کر آؤ. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور جا کر انہوں نے سبع معلقہ جو اوپن چیلنج تھا، کھلا ہوا چیلنج تھا، اس کے بازو میں جب سورہ کوثر آپ نے لکھ دی تو کہتے ہیں کہ عرب کے سارے شعراء کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اور عرب کے ان عربی دانوں کے اوپر جن کو اپنی عربی دانی کے اوپر بڑا زعم تھا، بڑا ناز اور فخر تھا، ایک ہی جملہ تھا، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک پورے بڑے ضخیم کلام کے اندر عربی کا جو گرامر اور عربی کا جو قواعد بیان کیے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معمولی ایک لائن کی صورت، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کے اندر وہ سارے معانی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ قرآن مجید کے صفت اعجاز کی ایک ہلکی سی مثال. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسی ذات بابرکت، ذات والا صفات کے اوپر نازل فرمایا جو بچپن سے قرآن کے نازل ہونے تک کبھی انہوں نے کسی سے کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. نہ کسی مدرسے میں آپ گئے تھے، نہ کسی مکتب میں آپ گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پورے مکہ میں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ مکتب تھا. ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، عام تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی لقب ہونے کے باوجود آپ نے ایسا قرآن مجید پیش کیا. اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا، جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو. جب فرشتہ آ کر آپ کے سامنے کہنے لگا اقرأ، پڑھو، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یقیناً اللہ کے نبی کسی سے الفاظ اور معنی پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امی صفت تھے، اور ایسی آپ کی صفت امی ہونے کی شان تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ساتھ میں جو ڈیلنگ ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اگریمنٹ پیپر بنایا، اور اس پیپر کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، محمد رسول اللہ. تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دستخط کرنی تھی، اپنی مہر لگانی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو مہر لگانی. اللہ کے نبی کے پاس ایک انگوٹھی تھی، خاتم رسالت، اس انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین. تو محمد رسول اللہ، اسی انگوٹھی کو آپ مہر لگاتے تھے جہاں آپ کو دستخط کرنی ہوتی. تو جب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس پر دستخط کرنی ہے، تو اللہ کے نبی اتنے امی تھے، نہیں پڑھے ہوئے تھے، کہ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی مجھے کہاں کرنا ہے بتاؤ. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں محمد آپ کا نام لکھا ہوا ہے رسول اللہ،
یہاں آپ کو دستخط کرنی. اتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امی قلب کے اوپر، اس امی زبان کے اوپر اور اس امی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل فرمایا، ایسا قرآن نازل فرمایا کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ، کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، کہ پورے روئے زمین کے انسان اور جنات بھی جمع ہو جائے اس جیسی کتاب بنانے کے لیے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے ساتھی ہونے کے باوجود بھی اس جیسا قرآن وہ پیش نہیں کر سکتے. اور ایک جگہ پر جب کفار مکہ کو اس قرآن کے بارے میں کافی شک ہوا اور وہ کہنے لگے تھے اللہ کے نبی کو، کبھی وہ کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی ساحر کہتے اور کبھی شاعر کہتے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترا ہوا قرآن تھا، یہ کوئی شاعری نہیں تھی، یہ کوئی کہانت نہیں تھی. لیکن جب مکہ کے کافروں نے بار بار میرے نبی پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے مکہ کے کافروں، اے قرآن کے منکروں، اگر تم اس قرآن کے بارے میں، جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر تم شک میں ہو کہ یہ قرآن جادو کی باتیں ہیں یا یہ کہانت ہے یا یہ شعر شاعری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت ہی تم پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ سچے نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے وہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا. یہ اللہ کا کلام صفت اعجاز اپنے اندر رکھتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا. دنیا میں جتنی کتابیں آئی، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا، اور کوئی کتاب دنیا میں محفوظ بھی نہیں رہی. لیکن یہی قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. کیسی حفاظت کریں گے؟ اللہ نے حافظون کا لفظ فرمایا تو قرآن مجید کی ظاہری حفاظت اللہ تعالیٰ ایک حفاظ کے ذریعے سے بھی کریں گے. جو حافظ قرآن ہوگا، جس کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت ایسا کریں گے. ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے، اور حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل 3 سال کے بچے تھے، مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت بڑا کام لینا تھا. 3 سال کے بچے تھے، جب ماں کے گود میں تھے بولنا شروع کیا تو قرآن روانی کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا، ان کے ماموں سے کہا کہ بھائی اس بچے کو لے جاؤ، لے جا کر مکتب میں شامل کر دو، کیونکہ یہ اچھی طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، بہت جلد حافظ قرآن بنے گا. چنانچہ حضرت خواجہ صاحب کے ماموں خواجہ صاحب کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. اس اللہ والے نے ان کے ماموں سے پوچھا کہ کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ مدرسے کو لے کر جا رہا ہوں. اس اللہ والے نے کہا کہ مدرسے کو مت لے کر جاؤ، مدرسے کو مت لے کر جاؤ، بلکہ اس بچے کو فلاں مولانا کے پاس لے کر جاؤ، اس گلی میں فلاں جگہ پر ایک مولانا کا گھر ہے. چنانچہ ان کے ماموں نے کہا کہ بھائی ان کی والدہ نے تو کہا ہے کہ مدرسے کو لے کر جائیں، لیکن اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، مولانا کے پاس لے کر جاؤ. دل میں بات آئی ان کے کہ جانا چاہیے. چنانچہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عالم دین، ایک مولانا نکلے. انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے ماموں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
کہنے لگے کہ اس بچے کو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اس بچے کو پڑھا دیجئے۔ اس مولانا نے کہا کہ چلو میں ہی پڑھا دیتا ہوں، اس بچے کو لے کر بیٹھ گئے۔ اس مولانا نے اس معصوم سے بچے سے کہا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے پورا پڑھ دیا، پھر کہا پڑھو بسم اللہ، تو حضرت خواجہ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ دیا۔ مولانا نے سورہ فاتحہ شروع کی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے شروع سے آخر تک پوری سورہ فاتحہ سنا دی۔ مولانا نے سورہ بقرہ الف لام میم شروع کی، خواجہ صاحب نے شروع کیا، یہاں تک کہ پڑھتے 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 14 پارے اس 3 سال کے بچے نے سنا دیے۔ مولانا نے کہا کہ اس کے آگے کا پڑھو، خواجہ صاحب نے کہا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ یعنی ایک پیدائشی طور پر 3 سال کے بچے کو قرآن مجید کے 14 پارے زبانی یاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو بچے کھیلنے کودنے کی عمر کے ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر، اللہ تعالیٰ کم عمری کے اندر ان کو قرآن مجید بائی ہارٹ یاد کروا دیتے ہیں، زبانی یاد کروا دیتے ہیں، اور یہ قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید ان کے دماغوں میں اور ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کی، ایک ایک حرف کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم دین بھی اگر قرآن مجید غلط پڑھے اور اس کے سامنے ایک 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 8 سال کا چھوٹا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، اگر وہ بیٹھا ہو، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنے بڑے مولانا ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے، بڑے اللہ والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن غلط پڑھیں گے تو معصوم بچہ فوری ان کو ٹوک دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہندوستان کی جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو انگریزوں نے ایک مشورے کے تحت 1836 کے بعد انگریزوں نے پورے ملک سے، گھر گھر سے قرآن کے نسخوں کو اٹھایا اور جلانا شروع کیا اور اس کو دریا برد کرنا شروع کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کے بڑے عالم دین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس طریقے سے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، بلکہ 1836 سے پہلے، تو حضرت شاہ صاحب نے ایک انگریز کو بلایا، افسر کو بلا کر اپنے گھر کے ایک لڑکے کو بلایا جو بڑی مشکل سے 6 سال کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم قرآن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہماری برٹش پارلیمنٹ کے اندر کوئین وکٹوریہ کے پاس یہ مشورہ ہوا ہے، ملکہ برطانیہ کے پاس، کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریزوں کے خلاف میں جو مزاحمت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس زور کو دبانے کے لیے قرآن کے نسخوں کو مٹایا جائے اور علماء کو شہید کیا جائے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز سے کہا کہ مجھے تمہارا کچھ وقت چاہیے۔ چنانچہ اس کا وقت لے کر بیٹھ گئے اور اپنے گھر کی، اپنی فیملی کے وہ 6 سالہ معصوم بچے کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا قرآن مجید سناؤ۔ چنانچہ اس بچے نے جب قرآن مجید سنانا شروع کیا تو الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک 6 گھنٹے میں اس بچے نے پورا قرآن مکمل سنا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز افسر سے کہا کہ دیکھو تم قرآن کے نسخوں کو تو جلا رہے ہو قرآن کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے جس قرآن کو لوگوں کے دلوں کے اندر، معصوم بچوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے، تم اس کو کیسا مٹاؤ گے؟ تو میرے بھائیو، یہ قرآن مجید اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لیا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن مجید کو نہیں مٹا سکتی۔ کیسی کیسی سازشیں ہوئی۔ آج سے 20 سال پہلے ہمارے بچپن میں ہم نے سنا کہ قرآن کے مقابلے میں ایک بک کو لانچ کیا گیا تھا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، الفرقان المبین کے نام سے، جس کے اندر قرآن مجید کی بہت ساری جہاد کی آیتوں کو نکالا گیا اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں تحریف کی گئی۔ دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قرآن کے مقابلے میں ایک نئی کتاب آئی ہے الفرقان، اور یہ کتاب بہت جلد قرآن کی جگہ لے لے گی، اور مسلمان ہیبت کا شکار تھے کہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج وہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، آج ہم جوانی میں ہیں، 20 سال کا عرصہ بھی پورا مکمل نہیں گزرا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الفرقان المبین نامی اس کتاب کا دور دور تک مارکیٹ میں تذکرہ باقی نہیں، اور اللہ کا یہ جو قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، یہ قرآن الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے 204 ممالک کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں زبانوں میں، ہر زبان میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہر اعتبار سے نمایاں۔ مامون رشید ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دربار میں ایک یہودی آیا جو بہت بڑا
یعنی انٹلیکچل یہودی کہلاتا تھا، وہ بڑا تعلیم یافتہ یہودی۔ اس نے مامون رشید کے بارگاہ کے اندر اپنا کلام پیش کیا تو مامون نے اس سے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں، یہودی مسلمان نہیں بنتے، یہودی خاندانی ہوتے۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ یہودی آیا، اس وقت تک وہ مسلمان بن چکا تھا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے مسلمان بننے کی کیا وجہ بنی؟ میں نے جب کہ تم کو مسلمان بننے کے لیے کہا تھا تو تم نے مسلمان نہیں بنا تھا، اب تم کیسے مسلمان بن گئے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میں رائٹر ہوں، میری تحریر اچھی ہے، محرر ہوں، قلم کار ہوں، تو میں کتابوں کو لکھتا تھا، بیچتا تھا، اچھی مارکیٹ ہوتی تھی، میری کتابیں اچھی بکتی تھی۔ میں نے انجیل کو لکھنا شروع کیا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے انجیل، اور میں نے اس کے اندر آگے پیچھے تحریف کر کر لکھا، آیتوں کو رد و بدل کر کر لکھا، اس کے میٹر کو بدل دیا میں نے۔ تو انجیل کے جتنے نسخے میں نے لکھے تھے سارے کے سارے نسخے فروخت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کو لکھا، اور اس میں بھی میں نے کمی زیادتی کی، اونچ نیچ کر دیا، وہ بھی ساری کتابیں بک گئی۔ اس کے بعد میں نے زبور کو لکھا جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے تحریف کی، رد و بدل کیا، اس کے اندر بھی میں کامیاب ہو گیا، اچھا سب بک گئی۔ پھر میں نے قرآن مجید کو بھی لکھنا شروع کیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی میں نے تحریف کی، رد و بدل کیا۔ تو میری اس تحریف اور رد و بدل کے بعد جب میں نے قرآن کو لکھا، حالانکہ میری تحریر اچھی تھی، میری کتابت اچھی تھی، جب میں نے دکان کے اندر اس قرآن کو لے کر بیٹھا تو عام سے عام مسلمان بھی آتے اس قرآن کو لے کر دیکھتے کہ اس کے اندر آیتوں کا اونچ نیچ ہوا ہے، لہٰذا وہ اس کو وہیں پر رکھ دے کے چلے جاتے، خریدتے نہیں۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے واقعی سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن تحریف سے پاک ہے، یہ قرآن ملاوٹ سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا میں نے اس قرآن کی حفاظت کے اس ذمے کے اللہ تعالیٰ کی اس پیشن گوئی پر میں فدا ہو گیا، اور فدا ہو کر میں نے اس قرآن مجید پر ایمان لایا اور اس قرآن کے رب پر ایمان لایا اور مسلمان بن گیا۔ میرے بھائیوں، دراصل یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ذمے میں کہی۔ یہ قرآن مجید جو ہے نہ صرف یہ کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، بلکہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، اور جن گھروں میں یہ قرآن ہوگا اس کی بھی حفاظت کریں گے، جن سینوں میں، جن دلوں میں یہ قرآن ہوگا، جن دماغوں میں یہ قرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چمڑے میں قرآن مجید کو بند کر دیا جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی۔ یہ قرآن کا ظاہری اعجاز ہے، یہ نبی کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا حافظ بن جائے یا قرآن مجید کے کچھ صورتوں کا حافظ بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حافظ قرآن جسم کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، اور دنیا کی آگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی سے پہلے بنگال میں مسلم لیگ کی جب گورنمنٹ تھی تو وہاں مسلم لیگ کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے جن کا نام کے فضل حق تھا۔ وہ قرآن مجید کے بہت زیادہ عادی تھے اور قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ کسی سرکاری کام سے کلکتہ سے دلی آئے ٹرین میں۔ جب دلی سے ان کو کلکتہ واپس جانے کا موقع آیا تو ایک سپر لگژری ٹرین میں ڈبہ بک کر دیا گیا تھا ان کے لیے۔ اس ڈبے کے اندر یہ سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا کہ بھائی میری قرآن کہاں ہے؟ خادم نے کہا کہ صاحب ابھی آپ کا پورا سامان آیا نہیں ہے، دوسرے سامان میں آپ کے قرآن ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ چونکہ قرآن مجید کے عاشق تھے، صبح اور شام قرآن مجید پڑھنے والے تھے کہ فضل حق صاحب مرحوم، تو یہ تھوڑا سا چڑ گئے، ان کو غصہ آیا اور یہ فوری ڈبے سے اتر گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے سامان میں قرآن نہیں آیا ہے تو میں سفر نہیں کروں گا، کیونکہ میرے سفر کا ساتھی یہ اللہ کا کلام تھا، قرآن تھا، میں اگلی ٹرین سے چلا جاؤں گا، اس ٹرین سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس ٹرین کے ڈبے کے اندر جو دیگر ہندو بھائی تھے وہ کے فضل حق صاحب کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا عجیب بات ہے
کہ ایک آدمی قرآن مجید کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈبے سے اتر گیا، چنانچہ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ہنسی مذاق کیا، بہرحال وہ ٹرین چل پڑی۔ جب وہ ٹرین دلی سے کلکتہ پہنچی اور کلکتہ ریلوے اسٹیشن تک جیسا ہی وہ ٹرین پہنچی، اچانک اسی ڈبے کے نیچے بم رکھا ہوا تھا، بلاسٹ ہوا اور وہ ڈبہ پورا اڑ گیا، ہوا میں پرخچے اڑ گئے، اور اس کے اندر جو لوگ تھے بہت سارے لوگ مارے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ پتہ چلا تحقیق کرنے کے بعد، جب انٹیلیجنس والوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ فضل حق صاحب اس ڈبے کے اندر آ رہے تھے تو ان کے دشمنوں نے ڈبے کے نیچے ایک بم لگا دیا تھا تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ ہندو اس کے اندر تھے، جو بچ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کی وجہ سے اتر جانے پر کہ فضل حق صاحب کا کرٹیسائز کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، لیکن اس قرآن نے ان کو بچا لیا۔ دراصل یہ قرآن نہ صرف یہ کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کریں گے، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں کی اور اس کی تلاوت کرنے والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اس کلام سے متعلق ہر عمل عبادت ہے، یعنی اس قرآن کو اپنے گھر میں رکھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو سننا اور سنانا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس قرآن پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی چیز اس قرآن کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس قرآن کا حافظ بن جانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اس قرآن مجید کی عبارتوں کا، اس قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کا وارث ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم اپنے بندوں میں سے سلیکٹ فرماتے ہیں۔ یعنی حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا، قرآن کے علم کو جاننا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جو بندے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مذاق اڑاتے ہیں، ارے کیا کھائے گا یہ، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں لوگ مہاماری بھوک کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں جو لوگ حفاظ ہیں، جو لوگ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے راستے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گھرانوں کے اندر راشن پہنچانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ یہ مت کہو کہ قرآن مجید پڑھنے والا کیا کھائے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے کتنوں کو کھلائے گا۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اور وہ دنیا کی کسی چیز کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ ارے میرے بندے، میں نے تیرے سینے کے اندر میرا قرآن رکھ دیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھ دی، کیا تیرے لیے اس سے بھی بڑی کوئی دولت تھی جو تو دنیا فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی اور گندی دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسی وقت انسان پر نازل ہوتی ہے جب انسان قرآن کو غور سے سنتا ہے، ادب اور احترام کی رعایت کے ساتھ خاموشی سے سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لگا کر اپنے کاموں میں لگ جانے کو علماء کرام نے ناجائز فرمایا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ جب قرآن آپ موبائل میں لگا کر سنیں یا کسی اور آلے میں لگا کر قرآن کو سنیں تو پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے اور قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو حفظ پڑھنے کا ثواب 1000 درجے ہیں، اور اگر کوئی آدمی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 2000 درجے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو روانی کے ساتھ پڑھنے کا ثواب 1 درجے، اور اٹک اٹک کر پڑھنے کا ثواب 2 درجے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی،
اور کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور دوسرے آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کے بازو میں بیٹھ کر سن رہا ہے، تو سننے والے کو بھی ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی۔ اور یہی اگر کوئی رمضان میں قرآن پڑھے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملے گی۔ اور اگر رمضان میں کسی پڑھنے والے سے قرآن سنے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو بھی 100 نیکیاں ملے گی۔ اور اگر اسی قرآن کو اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل نماز میں پڑھے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اسے 1000 نیکیاں ملے گی۔ تراویح کے اندر پڑھیں گے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 نیکیاں، پڑھنے والے کو بھی 1000 نیکیاں، سننے والے کو بھی 1000 نیکیاں۔ اور اگر اسی قرآن کو رمضان میں فرض نمازوں میں پڑھا جائے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم یہ کل ملا کر 3 حرف ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں تراویح میں یا نفل میں اتنا پڑھ لے تو اس کو 3000 نیکیاں، اور اگر فرض میں پڑھ لے تو 3,00,000 نیکیاں ملے گی۔ یہ قرآن مجید ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جان کر عمل کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ قرآن پڑھو جیسا تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور ایک ایک آیت کے بدلے میں ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جتنی آیتیں رکھی ہیں 6666 آیتیں، جنت کے اتنے ہی درجے اللہ نے رکھے ہیں۔ ہر آیت پر ایک درجہ انسان کو ملے گا۔ حافظ قرآن کو پورے 6666 درجے ملیں گے، کیونکہ وہ پورے درجات کے بقدر قرآن کی آیتوں کو یاد کیا ہوا۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو جتنا چاہے قرآن کو یاد کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھے کہ حافظ قرآن بننا یہ کسی کے ساتھ اللہ کا اگریمنٹ نہیں ہے۔ انسان محنت کرے گا، جستجو کرے گا، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کے بقدر اسے دیں گے۔ ابھی حیدرآباد کے اندر ایک مرکز خدمت خلق چلتا ہے، ٹولی چوکی کے علاقے میں، الکاپور میں۔ حضرت مولانا شاہ اظہار الحق قریشی صاحب سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کی سرپرستی میں وہ ادارہ چلتا ہے۔ ان کے فرزند محترم جناب حافظ عبد المقتدر قریشی صاحب قبلہ وہ ادارہ چلاتے ہیں۔ ابھی 4 سال پہلے اخبار میں آیا تھا کہ ایک ریٹائرڈ چچا جو گورنمنٹ امپلائی تھے، 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ انہوں نے لیا، اس مدرسے میں انہوں نے اپنا داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا اور قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ 65 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے۔ بتاؤ کتنے سعادت مند ہے وہ، کتنے نیک دل ہے وہ، اور کتنے خوبیوں کے حامل ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کا عرصہ ہو گیا، 12-15 سال کی عمر ہو گئی، اس کے آگے بڑھ گئے، 14 سال کے ہو گئے تو اب قرآن کو ہم یاد نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ وہ ناکامی ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ اگر انسان اس ناکامی کو نکال دے تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ کسی بھی عمر کا انسان، ابھی چند دن پہلے، آج سے چند دن پہلے بلکہ چند ہفتوں پہلے، 2-3 ہفتے پہلے دیوبند کے اندر ایک بزرگ کا انتقال ہوا جن کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ انہوں نے 70 سال کی عمر میں دیوبند میں داخلہ لے کر عالم کورس پڑھا تھا۔ تو میرے بھائیو، دینی علم کے لیے، قرآنی علوم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر اختیار دیں گے کہ تم اپنی فیملی کے 10 ایسے ممبروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جاؤ، ہم تمہاری شفاعت کو، سفارش کو قبول کریں گے، جن کا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا تھا۔ یعنی جو جہنم میں جانا طے ہو گیا تھا، حافظ قرآن کی برکت سے ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں 2 عبادتیں اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ یہ کہے گا اللہ سے کہ اے اللہ، میں اپنے روزے دار ساتھی کو جنت میں لے کر جاؤں گا، اور اسی طریقے سے قرآن یہ کہے گا، خاص طور پر قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آیتیں، جو لوگ ان آیتوں کو، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ لوگ مجھے پڑھتے تھے، یا تو آپ ہم کو قرآن سے الگ کر دیجئے یا ان پڑھنے والے کو آپ جنت میں ڈال دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ روزانہ رات میں سونے کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک والی سورت کی، یہ سورت مرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بخشش کروائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، یہ اہمیت ہے قرآن مجید کی۔ ہاں،
اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی برکت سے کل قیامت میں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالی تاج پہنائیں گے، عزت کا خلعت اور تاج پہنائیں گے، اور موتیوں کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور 14ویں کے چاند کے مانند حافظ قرآن کے ماں باپ کے چہرے چمکیں گے۔ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کے ساتھ یہ اکرام ہوگا کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا، 14ویں کے چاند کے مانند ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور ان کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جو جہنم میں جانا یقینی تھا، طے تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، تو پھر ایک حافظ قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا اکرام ہوگا اندازہ کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس حافظ قرآن کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو حافظ قرآن مرتا ہے اور کسی قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے پورے قبرستان کے مردوں پر سے قیامت تک کے لیے قبر کے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کے کسی قبرستان میں دفن ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت تک پورے قبرستان سے مردوں کے قبر کے عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کر دیا کہ حضرت یہ کیسا ممکن ہے اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ایک حافظ قرآن کی برکت سے پورے قبرستان کے مردوں کا عذاب ختم ہو جاتا ہے؟ تو وہ جو صاحب سوال کر رہے تھے وہ صاحب حضرت کو پنکھا کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ فین کا اور اے سی کا کولر کا زمانہ تو تھا نہیں، بجلی تو تھی نہیں، کرنٹ تو تھا نہیں، پنکھے کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو سوال کرنے والے صاحب ہیں وہ حضرت کے پیچھے ٹھہر کر پنکھا کر رہے تھے، کچھ لوگ حضرت کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ حافظ قرآن کی برکت سے قبرستان کے پورے مردوں کے عذاب کو اللہ کیسے دور کریں گے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو پنکھا کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اس پنکھے کی ہوا کس کو جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جا رہی ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ سامنے والوں کو بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ کہا کہ حضرت ان کو بھی پہنچ رہی۔ تو حضرت نے کہا کہ پنکھا آپ نے مجھے کیا اور اس کی ہوا آزو بازو والے اور سامنے والوں کو بھی جا رہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی حافظ قرآن مر کر قبر میں دفن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی برکت سے پوری قبرستان کے قبروں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیتے۔ تو یہ قرآن مجید کے فضائل ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ چنانچہ میرے بھائیوں اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس مہینے کو قرآن مجید کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، نوافل میں قرآن پڑھے، ذکر و اذکار اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں لیکن قرآن سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، کہ قرآن مجید پڑھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس رمضان کو قرآن کا معمول بنائے۔ جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ روزانہ قرآن مجید کی کم از کم ایک منزل کی تلاوت کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا ہے تو ایک قرآن مکمل پڑھیں، کیونکہ حافظ قرآن کے لیے رمضان میں روزانہ ایک قرآن مکمل پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں جہاں آپ کے خاص شاگرد تھے، آپ کے مریدین تھے، حضرت نے کہا کہ کون ایسا ہے جو اس دفعہ رمضان میں 60 مرتبہ 60 ٹائم قرآن مجید ختم کرے اور ختم کر کر مجھے رپورٹ دے۔ تو اس مجلس میں حضرت کے داماد اور حضرت کے خاص شاگرد اور حضرت کے بھانجے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو دعوت و تبلیغ کے تیسرے حضرت جی گزرے، وہ بھی اس مجلس میں تھے۔ جب رمضان ختم ہوا تو وہ آ کر انہوں نے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے اس رمضان میں آپ نے 60 قرآن پڑھنے کا ٹارگٹ دیا تھا، میں نے 61 دفعہ قرآن مکمل کیا ہے، 61 ٹائم میں نے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ کہا کہ میں نے روزانہ صبح ایک قرآن ختم کرتا، رات ایک قرآن ختم کرتا، اور نوافل میں نے پوری ایک قرآن مکمل کی۔ میرے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جتنا قرآن آپ کو آتا ہے وہ پڑھے۔ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہے کچھ صورتیں ان کو یاد ہے، رمضان کے اس مہینے کے اندر کم از کم روزانہ ایک دفعہ ان ساری صورتوں کا ورد کرے، کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور افضل عبادت
اور رمضان میں پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دینے والے۔ اور اگر آپ نوافل میں قرآن پڑھیں گے، آپ کو تہجد پڑھنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، اوابین پڑھنا ہے، چاشت پڑھنا ہے، اور 5 نمازیں مکمل رکعتوں کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے اور نمازوں کے اندر آپ کو جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھیں گے، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹاکنگ کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا شرف ملتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اس قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں، چونکہ یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور بات چیت ہمیشہ 2 طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی آدمی بولا جا رہا ہے، سامنے والے اس کا جواب نہیں دے رہے۔ جب انسان یہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کو جواب بھی آتا ہے اس کا، وہ سنتے ہیں اس کا جواب۔ تو یہ قرآن ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک، جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ہم قرآن پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور پڑھ کر اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے مردوں کے نام پر ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کے لیے، قرآن بخشوانے کے لیے کھجور کی فاتحہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے، لوگ 26ویں کے دن یا 27ویں تاقرات کے دن لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ سے دعا کر دیجئے، نیت کر لیجئے کہ یہ قرآن میں نے میرے والد کے نام پر پڑھا، والدہ کے نام پر پڑھا، دادا دادی نانا نانی کے نام پر پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی پورا دیں گے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جہاں انسان مواقع تلاش کر عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کو اور ان کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظنی عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہوں۔ چنانچہ جب بندہ گمان کرتا ہے، ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، جس کی برکت سے ان کی آخرت کی مصیبتیں ٹل جاتی ہے، اور قبر کی آزمائش، حالات اور عذاب ان کا ٹل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کے معاملے فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہر دفعہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حالات کے بدلنے کی دعا کیجئے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے نتیجے میں، یہودیت دندنا رہی ہے، دجالیت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دجالی سسٹم کا خاتمہ فرمائے۔ آج جمعہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے، اور درود پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں کیجئے، پورے عالم کے لیے دعائیں کیجئے، ہمارے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ انشاءاللہ 17 رمضان کو ٹھیک 2:15 بجے سے، چونکہ 17 رمضان کو اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، 17 رمضان کو ہم پھر لائیو آئیں گے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر۔ مفتی عبدالمعید شامزی صاحب کے نام سے ہمارا یہ فیس بک پیج چلتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ جنگ بدر کے عنوان سے لائیو آئیں گے اور خطاب کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور خطاب کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری فیملیز میں کم از کم ایک خاندان میں، ایک گھر میں اللہ ایک حافظ قرآن کو پیدا فرمائے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، اور قرآن کو سیکھنے کی ہمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔